جانتے ہو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کچھ سنا ہے کبھی؟ اب تو تذکرہ ہی نہیں ہوتا. کیا مزاج تھا ان کا، کس طرح انہوں نے اس امت کو جوڑا تھا، مختلف فکر علماء جڑے تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں. اس وقت کے مسلم سیاسی قائدین، بڑے بڑے سیاسی رہنما، کانگریس کے بھی، مسلم لیگ کے بھی، مجلس احرار کے بھی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کی شدید بیماری کے دور میں آئے، جس کے چند دن کے بعد ان کا انتقال ہوا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اس پوری مدت میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں ہی میں رہتے تھے، اور انہی کا رابطہ تھا. تو انہی کو اطلاع دی گئی کہ ہم لوگ حاضر ہونا چاہتے ہیں. جواب دے دیا گیا کہ فلاں وقت آپ تشریف لے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بالکل آخری حالت میں تھے. اتنا اہتمام کروا رہے تھے کہ کمرے کو صاف کرو، چادر بچھاؤ، اور اچھی چادر بچھاؤ. دیکھو بہت امت کے محسن لوگ آ رہے ہیں. آج تو کوئی عالم جاتا ہے امامت کے لیے تو پوچھا جاتا ہے سال لگایا ہے، اور وہ سیاسی لیڈران تھے. اور بے پناہ خوش حضرت مولانا الیاس. وہ لوگ تشریف لائے، بڑے اکرام سے بٹھایا. کمزوری کا یہ عالم تھا کہ حضرت مولانا الیاس کچھ کہتے تھے تو ہمارے والد صاحب کان ان کے ہونٹوں پر رکھتے تھے، وہی سمجھ پاتے تھے ایک دو لوگوں کے ساتھ، اور کوئی تو اس کمزور آواز کو سمجھ بھی نہیں پاتا. اور والد صاحب منتقل کرتے تھے کہ یہ کہہ رہے. تو یہ کہا کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ دنیا سے میرے جانے سے پہلے آپ نے مجھے اپنی زیارت کا شرف دے. آپ کے چہروں کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. کہاں زمانہ ہو گیا آپ میں سے جن کے نام جانتا ہوں ان کے نام لے کر، اور جن کے نام نہیں جانتا ان کے نام لیے بغیر روزانہ آپ سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اب وہ حضرات شرمندہ ہو. کہنے لگے حضرت ہم بہت شرمندہ ہیں، آپ جیسی شخصیت دلی میں رہی اور ہم لوگ حاضر نہیں ہو پائے، بہت شرمندگی ہے. فرمایا نہیں، بالکل نہیں، میرا دل بالکل مطمئن ہے. میں اصل میں اس لیے دعا کرتا ہوں روزانہ آپ کے لیے کہ آپ کا مجھ پر ذاتی احسان ہے، اور احسان کے بدلے میں کوئی احسان اگر نہ کر پائے میرا جیسا ٹوٹا پھوٹا آدمی، تو کم سے کم اپنے محسن کے لیے دعا تو کرے. اس پر ان میں سے بعض حضرات رو پڑے. حضرت بس اب سننے کی تاب نہیں. آپ پر ہمارا احسان کیا فرما رہے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں کہ میری ذات پر آپ کا احسان ہے، اور اس احسان کے حوالے سے روز آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. سنا ہے کہ ان میں سے ایک آدھ کی سسکیاں نکل گئیں، قابو میں نہیں رکھ سکے اپنے کو. حضرت بس
فرمایا سن لیجیے، میری ذات پر آپ کے دو احسان ہیں۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی دنیاوی حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی ایک مسلمان ہوں، تو آپ کی ان کوششوں کا فائدہ یقیناً مجھ کو بھی ہوتا ہے۔ یہ براہ راست میری ذات پر آپ کا احسان ہے۔ دوسرا احسان ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ میدان سیاست میں اتر کر انگریز حکومت کو آپ نے اپنی طرف مشغول کر رکھا ہے، اور ہم آپ کی آڑ میں یہ دین کی محنت کر رہے ہیں۔ تو آپ اس دین کی محنت میں برابر کے شریک ہیں۔ سنو لفظ، برابر کے شریک ہیں۔ اور میں اپنے رب سے کہتا ہوں کہ وہ جو پیارے بندے ہیں آپ کے، اگر وہ اس طرح میدان سیاست میں سامنے نہ ہوتے تو ہم سامنے ہوتے، اور ہمیں پھر انگریز حکومت میوات میں اور اس علاقے میں یہ کام نہ کرنے دیتی۔ تو آپ کے وہ بندے اس کام کی حفاظت کا سبب ہیں، اللہ برابر کا اجر ان کو عطا کریے گا۔ یہ ہے اکرام مسلم، یہ ہے اخلاق، یہ ہے وسعت قلبی، یہ ہے اخلاق ایک مسلمان کے۔ اس کو زندہ کرنا چاہتے تھے تبلیغ کی محنت کے ذریعے حضرت مولانا الیاس۔ یہ وسعت، اللہ اکبر۔